بہت خوبصورت بات ہے۔ ریاض النظرہ جلد 2 میں صفحہ نمبر 34، مشکات شریف جلد اول صفحہ نمبر 560 ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور پنڈلی مبارک سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اجازت مانگی، میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آئے، انہوں نے اجازت مانگی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اجازت مانگی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے کپڑے درست کر لیے۔ آپ فرماتی ہیں جب یہ تینوں حضرات چلے گئے، میں نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، کہ جب حضرت ابو بکر آئے تو آپ اسی حالت میں رہے، جب حضرت عمر آئے آپ اسی حالت میں رہے، لیکن جب حضرت عثمان آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے کپڑے درست کر لیے، معاملہ کیا ہے؟ تو قربان جائیں میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، کیا میں ایسے بندے سے حیا نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں وہ کتنا بے حیا بندہ ہے جو حضرت عثمان غنی کا حیا نہ کرے، جس سے خدا کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ مشکات شریف جلد اول صفحہ نمبر 431 ہے۔ قربان جائیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں ہے، اور بے حیائی جفا ہے اور جفا جہنم میں ہے۔ حیا والا مسلمان ہے تو جنتی ہے، بے حیا جہنمی ہے۔ اگر شرم و حیا والا مسلمان جب بھی کوئی کام کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ آپ حسین و جمیل بھی تھے اور شرم و حیا والے بھی تھے۔ اگر اللہ نے حسن بھی اللہ نے دیا، حسین و جمیل بھی تھے۔ اگر حسن ہے اور اگر شرم و حیا نہ ہو تو اس سے تباہی کا سبب بنتا ہے، قوم اور ملک کی تباہی ہوتی ہے۔ اگر حسن ہے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلو، اگر حسن ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے نقش قدم پر چلو۔ قربان جائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے شرم و حیا کا یہ عالم تھا، جب آپ نے تہ بند بدلنا ہوتا تو 3 کمروں میں جا کر بدلتے۔ قربان جائیں حضرت سیدنا عثمان غنی وہ ہستی ہے، کائنات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی ہیں۔ کائنات میں کسی نبی کا ایسا صحابی نہیں ہے کہ جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں ہوں۔ اگر منفرد شخصیت نظر آتی ہے وہ حضرت عثمان غنی ہے، اور کسی امتی کو یہ منصب نہیں ملا۔ قربان جائیں ان کے ساتھ محبت کرنا، پیار کرنا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ صحابہ کرام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پیار اور محبت کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے ایک جنازے کا پڑھانے کا انکار کر دیا۔ میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ نے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھایا؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بندہ حضرت عثمان غنی کے بارے بغض رکھتا تھا، اللہ نے بھی اسے اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ اب اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے بغض رکھے، اور جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے بغض رکھے، اور جو علی المرتضیٰ شیر خدا کے بارے بغض رکھے، اور جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے زبان درازی کرے، بدتمیزی کرے، اس بندے کا عالم کیا ہوگا؟ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، ان ہستیوں کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، پیار کرنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام میں سارے ہی شان والے ہیں، سارے ہی عظمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت اور پیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔